السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں سے شادی کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے شہریت حاصل کرنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے امریکی شہریوں سے شادی کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کا اعلان کیا۔ آج اعلان کیا گیا کہ امیگریشن کی یہ نئی پالیسی امریکی شہریوں کے غیر قانونی طور پر امریکہ میں مقیم شریک حیات کے لیے مستقل رہائش یا گرین کارڈ کے لیے درخواست کو آسان بنائے گی۔ اس اقدام سے تقریباً 5 لاکھ جوڑوں اور ایسے 50,000 بچوں کو فائدہ ہوگا جن کے والدین نے کسی امریکی شہری سے شادی کی ہو۔ وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ کے مطابق اس پالیسی سے استفادہ کرنے کا اہل ہونے کے لیے کسی بھی تارکین وطن کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 یا اس سے زیادہ سال سے امریکہ میں مقیم ہو اور 17 جون 2024 تک اس کی شادی قانونی طور پر کسی امریکی شہری سے ہو چکی ہو۔ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کی طرف سے تارکین وطن کی درخواست کے جائزے کے بعد منظور شدہ افراد کے پاس مستقل رہائش کے لیے درخواست دینے کے لیے 3 سال کا وقت ہوگا۔ امریکی ریاست میساچیوسٹس کی سینیٹر ایلزبتھ وارن نے کہا ہے کہ وہ انسانی تباہ کاریوں کے ذمہ دار اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی 24 جولائی کو کانگریس میں تقریر میں شرکت نہیں کریں گی۔ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نتنیاہو نے ایک انسانی تباہی پیدا کر دی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ وہ 2 ریاستی حل کی پالیسی کی حمایت نہیں کرتے جس سے اسرائیلی عوام اور فلسطینیوں کو اپنی قوموں کو اپنی تقدیر اور وقار کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگ بندی کی ضرورت ہے، ہمیں ان قیدیوں کو واپس لینے کی ضرورت ہے۔ ڈیموکریٹک سینیٹر نے غزہ میں درکار انسانی امداد کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایلزبتھ وارن نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کو ہدایت کی جانی چاہیے کہ وہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور پرامن حل تلاش کریں۔ فلسطین کے مغربی کنارے کے شہر بیت اللحم میں اسرائیلی فائرنگ میں ایک فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ بات فلسطینی وزارت صحت نے بتائی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی شہری امور کی اتھارٹی نے 39 سالہ بلال عادل بابو کی موت کی اطلاع دی جو اسرائیلی فورسز کی گولی لگنے سے ہلاک ہوا۔ عینی شاہدین اور مقامی فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ بیت اللحم کے جنوب میں بیت فجر قصبے کے داخلی دروازے پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ فلسطینی شخص نے ایک اسرائیلی فوجی پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے جواب میں اسرائیلی فورسز نے اس پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ اسرائیلی فوج نے پہلی بار جنوبی لبنان کے ساحلی شہر سور کے قریب ایک علاقے میں فضائی حملہ کیا۔ لبنان کی سرکاری ایجنسی NNA کی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج کے جنگی طیاروں نے شہر سور کے شمالی داخلی راستے پر واقع شبریہ گاؤں پر لگاتار 2 بار حملے کیے۔ لبنانی میڈیا کی جانب سے شائع ہوئی تصاویر میں دیکھا گیا ہے کہ فضائی حملے میں سور شہر کے بہت قریب واقع فاصلے پر ایک جگہ کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر کے شمالی دروازے سے تقریباً 3 کلومیٹر دوری پر گاؤں کے اوپر سے دھواں اٹھنے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے لبنان کے جنوب سے اسرائیلی سرحد پر واقع ایک بستی پر کیمیکاز ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اپنے آفیشیل ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ گزشتہ روز لبنان کے برگالی قصبے پر اسرائیل کے حملے کا جواب ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ متوالا بستی میں اسرائیلی فوجیوں کے اڈے پر کیمیکاز ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے۔ واضح کیا گیا کہ حملے کے نتیجے میں ہدف کو ٹھیک نشانہ بنایا گیا اور اس سے اسرائیلی فوجیوں کے درمیان ہلاک اور زخمی ہونے والے موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک اس حملے کے حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی جاری ہونے کے وقت لبنان پر ممکنہ حملے کے لیے آپریشنل پلان کی منظوری دینے کی اطلاع دی ہے۔ روسی صدر پوٹن 24 سال بعد شمالی کوریا کا دورہ کیے ہیں۔ پوٹن نے دارالحکومت پینگ یانگ میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک توجہ طلب معاہدے پر دستخط کیے۔ پوٹن نے نشاندہی کی کہ معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعاون کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ روسی رہنما نے کہا کہ اگر فریقین میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے تو معاہدے کے دائرہ کار میں ممالک ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے معاہدے کو ایک تاریخی واقعہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کوریا اور روس کے تعلقات اتحاد کی سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ صدر پوٹن کے شمالی کوریا کے دورے کا مغربی ممالک قریبی طور پر جائزہ لے رہے ہیں۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ روس اور شمالی کوریا پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہے تاہم وہ مغربی بلیک میلنگ کو برداشت نہیں کریں گے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق اپنے دورے شمالی کوریا کے موقع پر روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس اور کوریا کی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی ہے اور وہ بلیک میلنگ اور ڈکٹیٹ کی زبان کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم گلا گھونٹنے والی پابندیوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے جسے مغرب نے سیاست، اقتصادیت اور دیگر شعبوں میں اپنی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے آلے کے طور پر استعمال کرنے کی عادت ڈال لی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ فوجی ٹیکنیکی تعاون کو مسترد نہیں کرتے۔
شمالی کوریا کے کیم جونگ ان کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ روسی فیڈریشن شمالی کوریا کے ساتھ اس معاہدے کے سلسلے میں فوجی ٹیکنیکی تعاون کو مسترد نہیں کرتا جس پر آج دستخط ہوئے ہیں۔ اس سے قبل شمالی کوریا کے رہنما نے صدر روس پوٹن کو کوریائی عوام کا سب سے دیرینہ دوست قرار دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ شمالی کوریا یوکرین میں روس کی جنگ کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کیم جونگ ان نے آج چہارشنبے کو دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا یوکرین کی جنگ پر روسی حکومت کی مکمل حمایت اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سعودی عرب میں حج کے دوران کم از کم 550 عازمین جاں بحق ہو گئے، جو اس سال شدید درجہ حرارت کی وجہ سے حج میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق 2 عرب سفارتکاروں نے AFP کو بتایا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں کم از کم 323 مصری شامل ہیں، جن میں زیادہ تر گرمی سے متاثر ہوئے۔ سفارتکاروں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ تمام مصری جو گرمی کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے سوائے ایک کے جو ہجوم میں زخمی ہونے کے بعد انتقال کر گئے۔ ایک سفارتکار نے مزید کہا کہ کل تعداد مکے کے المعیم محلے میں واقع اسپتال کے مردہ خانے سے موصول بھی ہے۔ سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ اس میں کم از کم 60 اردنی باشندے بھی جاں بحق ہو گئے، جو کہ عمان کی جانب سے جاری کیے گئے 41 کی سرکاری اعداد و شمار سے زیادہ ہے۔ قبل ازیں مصر کی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ قاہرہ حج کے دوران لاپتہ ہونے والے مصریوں کی تلاش کے لیے سعودی حکام کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ وزارت کے ایک بیان میں چند افراد کے انتقال کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان میں مصری شہری بھی شامل ہیں یا نہیں۔ سعودی حکام نے گرمی سے متاثرہ 2000 سے زائد حاجیوں کے علاج کرنے کی اطلاع دی، لیکن اس اعداد و شمار کو اپڈیٹ نہیں کیا اور نہ ہی جاں بحق ہونے والوں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال حج کے دوران مختلف ممالک کی جانب سے کم از کم 240 زائرین کی موت کی اطلاع دی گئی تھی، جن میں زیادہ تر انڈونیشیائی شامل تھے۔ عرب دنیا کے رہنماؤں نے رواں سال حج سیزن 2024 کی کامیابی پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان، بحرین کے فرمانرواں شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، امیر کویت شیخ مشال احمد الجابر، امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور عمان کے سلطان ہاشم بن طارق نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو حج سیزن کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ اللہ کے فضل اور پھر سعودی قیادت کی جانب سے عازمین حج کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے ہے۔ امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد، امارات کے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زاید ال نہیان اور امارات کی دیگر ریاستوں کے حکمرانوں نے بھی مبارکباد کے پیغام بھیجے ہیں۔ امیر کویت شیخ مشال احمد الصباح نے مسجد حرم کی توسیع اور ترقی کی تعریف کرتے ہوئے مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے اسمارٹ سروسز اور ٹیکنالوجیز کی ترقی کی بھی تعریف کی، جو حجاج کی ضروریات کو پورا کرنے اور انہیں فائدہ پہنچانے اور مناسک کی ادائیگی میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے سعودی قیادت کی جانب سے مناسک حج کی کامیاب انعقاد اور عازمین کی خدمت کے لیے دن رات کی جانے والی کوششوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے حج سیزن کی کامیابی پر مبارکباد کے پیغام میں سعودی عرب کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عمان کے سلطان ہاشم بن طارق نے اپنے پیغام میں حج سیزن کی کامیابی کے مبارکباد دیتے ہوئے سعودی حکومت اور عوام کی طرف سے حجاج کی خدمت کے لیے کی جانے والی عظیم کوششوں کو سراہا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے ضیوف الرحمان پروگرام کے تعاون سے حج 2024 کے حوالے سے مکہ مکرمہ میں سالانہ اختتامی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب کا انتظام وزارت حج و عمرے کے مرکزی ادارے میں کیا گیا، جس میں حجاج کو بہترین خدمات فراہم کرنے والوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا، جبکہ آئندہ حج 2025 کے لیے تیاریوں کے آغاز کا بھی اعلان کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق حج اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ نے کہا ہے کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے مناسک حج 1445 ہجری کامیابی سے مکمل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی 14 ذی الحجہ سے عمرہ سیزن کے لیے تیاریوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر حج و عمرے نے حج 1446 ہجری بمطابق 2025 کے لیے نسک مسار پورٹل بھی لانچ کرنے کا اعلان کیا۔ پورٹل کو لانچ کرنے کا مقصد موجودہ حج سیزن کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے آئندہ برس حج کے لیے عازمین کو مزید بہتر خدمات کی فراہمی کا لاہی عمل مرتب کیا جانا ہے۔ وزیر حج نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ موجودہ حج سیزن کی کامیابی میں تمام اداروں کی مشترکہ کاوشیں شامل ہیں، جن کا مقصد ضیوف الرحمان کی خدمت ہے۔ اسی جذبے کے تحت کام کرتے ہوئے آئندہ برس بھی بہترین خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈاکٹر العربیہ نے آئندہ سال 1446 ہجری کے لیے حج امور کے حوالے سے انتظامات کرنے والے اداروں کو انتظامی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا بھی اعلان کیا۔ آئندہ سال کے لیے ہر ملک کے لیے مخصوص
کوٹے کو مقرر کرنے کے حوالے سے بھی غور کیا گیا، جبکہ حج امور کے نگران اداروں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حج خدمات فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے 3 سال کے لیے معاہدہ کریں، تاکہ آئندہ سال کے لیے عازمین حج کو مشاعر مقدسہ میں فراہم کی جانے والی خیموں کا تعین اور کیٹرنگ سروسز وغیرہ کے حوالے سے ایگریمنٹ کر سکیں۔ حج 2024 کے مناسک کی ادائیگی کے بعد مینا کے عارضی خیمے بستی تقریباً خالی ہو چکے ہیں۔ بیشتر حجاج مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ بہت کم تعداد میں حجاج اس وقت مینا میں مقیم ہیں، جو آج سورج غروب ہونے سے قبل ہی مینا کے حدود سے نکل گئے۔ تفصیلات کے مطابق دنیا بھر سے آئے حجاج اکرام اس وقت مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں، جن کی وجہ سے شہر مقدسہ کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہے۔ طواف الوداع کرنے کے بعد حجاج کی واپسی کا پروگرام شروع کر دیا جائے گا۔ وہ حجاج جو حج سے قبل براہ راست جدہ اور یہاں سے مکہ مکرمہ آئے تھے، انہیں مدینہ منورہ لے جایا جائے گا، جہاں وہ چند روز قیام کے بعد اپنے ملکوں کو روانہ ہو جائیں گے۔ قبل از حج براہ راست مدینہ منورہ آتے والے حجاج مرحلہ وار اپنے شیڈول کے مطابق مملکت سے روانہ ہوں گے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق رابطے کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز، ان کے حالیہ اثرات اور اس حوالے سے سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پیشینیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اس دوران آرمینیا کے وزیر اعظم نے صدر ترکی کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ صدر اردوغان نے بھی وزیر اعظم پیشینیان کو عیسیٰ مسیح کے دور میں تبدیلی کے آنے والے وردوار کی مبارکباد دی۔ اردوغان نے آرمینیا کے شمالی علاقوں میں حالیہ سیلاب کی تباہی میں جانی نقصان پر ان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے بلا پیشگی شرائط کے ترکی اور آرمینیا کے درمیان تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانے کے لیے اپنے اپنے سیاسی ارادے پر زور دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاک چین تعلقات کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کیا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا دورہ چین ایک سنگ میل ہے، جو کہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایکسپریس نیوز کے رابطہ کرنے پر سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا دورہ چین دونوں ممالک میں خوشحالی لانے کا وسیلہ ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے اس دورے نے بہت سے موقعوں کا جنم دیا ہے، جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے چینی صدر شی جن پنگ سے بھی ملاقات کی، جو دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔